السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایرانی صدر پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی خیال ہے آپس میں بیٹھنے کا۔ کل تک تو یہ ایک دوسرے پہ جو گرما گرمی تھی، چھوٹے موٹے حملے کر رہے تھے ایران پاکستان پر، پاکستان ایران پہ، بلوچستان کے پارٹ پہ، لیکن آج یہ گلے مل رہے ہیں۔ ایران کو تو مشکل کوئی نہیں ہے ان سے گلے ملنا، کیونکہ ایران تو آلریڈی امریکہ سے دور ہے اور اس پر بہت ساری پابندیاں ہیں۔ اب یہ پابندیوں کا سلسلہ پاکستان پہ شروع ہوگا، اور یہ اسی طرح کا ہوگا جیسے عمران خان نے یوکرین کی واش ہونے سے پہلے رشیا کا دورہ کیا تھا، اور اس کو بہانہ بنا کے امریکہ نے پاکستان پہ طرح طرح کی مشکلیں کھڑی کی۔ اب ایران کا پاکستان آنا مطلب اسرائیلی دشمن کا پاکستان آنا، اسرائیل پہ 2 ہفتے پہلے حملہ کرنے والا پاکستان کا وزٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل پہ حملہ کرنے والا پاکستان آ رہا، مطلب اسرائیل کا دشمن پاکستان آ رہا ہے، اور اسرائیل کا دشمن یعنی IMF کا دشمن، اور پاکستان IMF کے سامنے بھی ہاتھ پھڑا کھڑا بھی کے لیے، اور دوسری طرف پاکستان نے ایران سے جو ہے نا میل ملاقاتیں کر رہا ہو، وہ بھی بڑے لیول کی۔ ایک ہوتا ہے کوئی منسٹر آ جانا یا چھوٹے لیول کی ملاقات ہونا، یہ پریزیڈنٹ کا پاکستان کو وزٹ کرنا ہے نا، یہ پاکستان کو مشکل میں ڈالے گا۔ انہوں نے ساری جو کھیر پکائی ہے پچھلے 2 سال میں، سال 2 میں عمران خان کی حکومت گرائی، ادھر پنجاب میں صوبے میں حکومت کروائی، زبردستی عمران خان نے صوبے میں حکومت توڑ دی، پھر انہوں نے نگران لا کے بٹھائی، پھر اوپر انہوں نے آ کے جو شہباز شریف صاحب کو حکومت بنائی نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا امریکہ کے کہنے پہ، اور امریکہ نے ان سے پرومس کیا تھا کہ ہم آپ کو بیل آؤٹ پیکیج دیں گے، آرمی ایڈ دیں گے، IMF کے ذریعے ریلیف پیکیج دیں گے۔ یاد ہوگا آپ کو منسٹر باجوہ کی کال لیک ہوئی تھی کہ وہ IMF کو کالیں کر رہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بیل آؤٹ پیکیج ڈھونڈا جائے، ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے تھوڑی جلدی کریں۔ اب ایرانی صدر کا پاکستان آنا، مجھے اس بات میں تو خوشی ہے کہ 2 مسلم ممالک آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے کر رہے ہیں، اور اس وقت مسلم ممالک کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے، خصوصی طور پہ جب کہ ہمارا قبلہ اول مشکل میں ہے۔ قبلہ اول کا مشکل، فلسطین کے لوگ مشکل میں ہیں، 50-60 ہزار کے قریب مسلمان مارے گئے ہیں، اور مسلم دنیا، مسلم ممالک میں رہنے والے اور مسلم جو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے، وہ ان ممالک بڑے ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب، ایران، پاکستان کے، یہ کب کوئی قدم اٹھاتے ہیں، مگر ان کو توفیق نہیں ہے آپس کے جھگڑے ختم کرنے کی۔ اب ایران کے دورے کو جواز بنا کے IMF کا جو پیکیج چل رہا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیلے کا شکار ہو، کینسل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ IMF جو ہے نا وہ ہے تو کہنے کو ایک انٹرنیشنل جو ہے نا ادارہ ہے، مگر حقیقتاً وہ اسرائیلی ادارہ ہے۔ IMF پہ بات ہو رہی ہے تو IMF تو سیدھا سیدھا اسرائیل کا کو نندا کہہ لیں، دایاں بازو کہہ لیں، جس کے ذریعے اس یہودی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، خصوصی طور پہ ان ممالک کو جہاں پہ انہوں نے مسائل پیدا کیے ہیں، پہلے اکانومی کو تباہ کیا، اکانومی کو تباہ کرنے کے بعد ان کو قرضے دیے، اور قرضے دینے کے بعد ان کے ممالک میں مختلف اثاثے خرید کے ان پہ قبضہ کیا۔ اب ایران سے محبت جو ہے نا، ان کو اپنی پکی پکائی کھیر پہ سوا ڈالنے والی بات ہے۔ پچھلے 2 سال سے یہ کھیر پکا رہے ہیں امریکہ کے کہنے پہ، اور اب امریکہ کے دشمن جس پہ امریکہ نے طرح طرح کی سینکشن لگائی ہوئی ہیں، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ایران جو ہے نا ایٹمی قوت نہ بن جائے، یا یہ اس کی ایٹمی پاور بننے کے قریب ہے، اس کا تجربہ کرنے کے قریب ہے، اس بیس پہ اس کو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا اس ملک سے ملنا پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلیں کھڑی کرے گا۔ مجھے آج نہیں، یقین کریں، مجھے اس وقت سے ڈر تھا کہ جب وہ وقت آئے گا نا، پاکستان سارا کچھ کر چکا ہوگا، اپنی اکانومی تباہ کر چکا ہوگا، ملک میں ظلم و ستم کر چکا ہوگا، اور اس بات کی توقع کرے گا کہ امریکہ اس کی حمایت کرے گا، اس کو ایڈ دے گا، آرمی ایڈ دے گا، یا اس کو IMF سے بیل آؤٹ پیکیج لے کے دے گا، امریکہ تب آ کے ان کو چھوڑے گا۔ دشمن اسی طرح دوسرے دشمن کو نیچا دکھاتے ہیں، اور as we know our prime minister said beggars can't be choosers، تو ہم تو آلریڈی بیگر ہیں، ہم چوزر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب امریکہ نے جس حالت پہ، جس نہج پہ کھڑا کر دیا، اگر IMF ادھر آ کے بیل آؤٹ پیکیج دینے سے انکار کر دیتا ہے تو اس سے سیدھا سیدھا یہ ہوگا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا،
اور دیوالیہ ہونے سے یہ ہوگا کہ جو آج آپ روٹی کھا رہے ہیں نا، سیدھے لفظوں میں غریب بندہ روٹی کھا رہا ہے، اس روٹی کھانے سے بھی جاتا رہے گا۔ مشکلیں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ جو چیف منسٹر بنی پھر رہی ہے نا، جن لوگوں کو الف سے الو پڑھنا آتا ہے صرف، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو تو بس سلمان اس کے بیٹے کے جو سولر پلیٹیں بکنی چاہیے، اور مریم نواز کو ابا جی کی مشہوری کے لیے سجے کھبے تندوروں پہ دورے کرنے چاہیے۔ یہ اس چکر میں پڑے، ان کو پتہ ہی نہیں پاکستان کی مشکلیں کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ان کا حال تو ان کو ممکن ہی ہے ان کو پتا ہو، ممکن ہی نہیں ہے ان کے دماغ میں بھی ہو، یہ سوچے بھی اس حد تک کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ ان کو مسائل کا نہیں پتا، ان کو حل کا کیا پتا ہو۔ اب دعا کریں کہ یہ جو دورہ پاکستان کا کیا ہے پریزیڈنٹ آف ایران نے، یہ پاکستان کے گلے کا پھندا نہ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑی مثال ہے مشہور کھیر میں سوا ڈالنے والی۔ وہ کہتے ہیں یتیم بیٹی تھی مگر جوان تھی، اس کے باپ نے ایک دن اپنی ہمسائی سے کہا کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، ماں تو اس کی ہے نہیں ہے، اس کو کھیر پکانی سکھا دے تو وہ آ گئی۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے بیرا، چل میں سکھا دیتی ہوں۔ وہ آئی، اس نے کہا ایسا کرو پہلے دودھ رکھو اوپر ابلنا۔ اس نے کہا یہ مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو چاول دھو کے پانی میں بھگو دو۔ اس نے کہا مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ اب جب دودھ ابلنا شروع ہو گیا اچھی طرح پاکا، اس نے کہا یہ چاول کھیر دودھ میں ڈال دو۔ لڑکی کہہ رہی ہے لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ اب جو کام بتانے آئی تھی، سکھانے آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی اس کو ہر چیز کا پہلے ہی پتہ ہے، اس کا ابا مجھے کیوں کہا گیا کہ اس کو سکھا۔ وہ مریم نواز ہے جو کھیر سکھانی ہے نا، کھیر پکا رہی ہے، وہ مریم نواز ہے۔ اور جو سکھانے آئی ہوئی ہے نا، وہ عظما بخاری اور فینی ڈڈی ہیں۔ اب وہ کھیر پکائی جا رہی ہے اور وہ کہی جا رہی ہے اچھا اب اس میں چاول ڈال دیا، اب اس میں نا پکنے کے قریب ہے، اس میں چینی بھی ڈال دیں۔ کہتی مجھے یہ بھی پتا۔ وہ بیوی کو بڑی تپ چڑھی، جو سکھانے آئی ہوئی، اس نے کہا اس کو سارا کچھ پتا تو میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے جب کھیر پکا لیا، اچھا اس نے کہا ایسا کر اس کے اوپر نا تھوڑی سی چولہے سے سوا اٹھا کے، جو لکڑیاں جل گئی ہوئی ہیں، اس کا جو راکھ ہے اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیں۔ وہ بہت سیانی بنی پھر رہی تھی نا مریم نواز کی طرف۔ اس نے کہا اچھا یہ بھی مجھے پتا۔ اس نے پکڑی نیچے سے چولہے سے نکالی راکھ سوا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اور اوپر کھیر کے لگا دی۔ یعنی پکی پکائی کھیر کے اوپر سوا ڈال دی۔ یہ شہباز شریف کا یہ جو دورہ ہے نا، اب انہوں نے کیا ہوا پکی پکائی کھیر کے اوپر سوا ڈالنے والا۔ کھیر پہلے ہی کچھ نہیں تھا، وہ صرف ایک نا الوژن تھی، کہنے کہ آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ امریکہ ان کو بیل آؤٹ پیکج دے گا، یہ ان کی مدد کرے گا۔ حقیقتاً امریکہ ایسا کبھی کچھ نہیں کرتا۔ امریکہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ امریکہ صرف اپنے مفاد کے لیے جہاں چاہتا ہے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، جب ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے تو ان کے نا منہ دوسری طرف کر کے پیچھے ٹانگ مارتا ہے، جو دفاع جو۔ اب ابراہیم پریزیڈنٹ جو آئے ہیں ایران کے، مجھے پورا نام تو نہیں ان کا ذہن میں آ رہا، ان سے وہ تو اس لیے آئے ہیں کہ ان کے معاملات اسرائیل کے لیے اچھے نہیں چل رہے، تو وہ چلے یونٹی کے لیے، اتحاد کے لیے دوسرے ممالک غیر مسلم ممالک کو میسج دے کہ ہم متحد ہیں۔ حقیقتاً تو نہیں ہے۔ اب وہ تو اس چکر میں ہے، اور ادھر چکر یہ ہے، یہ ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید ہمارے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے نہیں کریں گے، مگر جو ان کو بیل آؤٹ پیکج ملنا تھا نا اس IMF سے، وہ جاتا رہے گا، اور حالات اب مزید بگڑیں گے۔ اگر نہ بگڑے تو پھر مجھے دوسری طرف ڈاؤٹ ہے، یہ جو پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان ہو رہا ہے نا، یہ صرف ڈرامہ ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے دشمن کو کسی دوسرے سے، اپنے دشمن سے کسی دوسرے کو دوستی کرنے دے، خصوصی طور پہ ایسی حکومت کو پاکستان پہ جو ہے ہی ان کے بلبوتے پہ کھڑی، یہودیوں کی پٹھو ہے، جو یہودیوں کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے۔ تو دعا کریں جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہو اور ایسا نہ ہو، کیونکہ جو بھی ملک تو ہمارا ہے، ادھر کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، مگر اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ایک دن سب کچھ اچھا ہوگا۔ اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہو گیا تو پاکستان کی جو نا دن میں تارے نظر آ جائیں گے پاکستان۔